تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی تازہ ترین مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا جی اور ایک بار پھر مطلب مسلسل چوتھی بار شرح سود کو 11% پر ہی رکھا گیا ہے۔ بالکل 11% پر برقرار رکھا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب مہنگائی میں کچھ کمی نظر آ رہی تھی۔ جی ہاں، یہی بات اہم ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اسٹیٹ بینک کی رپورٹس، مختلف معاشی تجزیہ کاروں کے تبصرے اور کاروباری حلقوں کے رد عمل کو دیکھا ہے۔ صحیح۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، اس پر تنقید کیوں ہو رہی ہے اور معیشت پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں بنیادی سوال جو سب پوچھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب ستمبر میں مہنگائی یعنی انفراط زر کم ہو کر 5.6% پر آ گئی تھی، ہاں، 5.6%۔ تو پھر مرکزی بینک نے شرح سود کم کیوں نہیں کی؟ وہ کون سے خدشات ہیں جو انہیں اتنا محتاط بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک خود اپنے اعلامیے میں کہتا ہے کہ یہ فیصلہ محتاط اور ذمہ دارانہ مالیاتی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ستمبر میں مہنگائی 5.6% تھی اور جو بنیادی افراط زر ہے یعنی کور انفلیشن، جی، جس میں خوراک اور توانائی شامل نہیں ہوتے، بالکل، وہ بھی تقریباً 7% پر مستحکم رہی۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ گنجائش تو تھی کمی کی۔ جی، اعداد و شمار تو یہی بتاتے ہیں، لیکن دیکھیں اسٹیٹ بینک نے اپنی وضاحت میں مستقبل کے ممکنہ خطرات پر بہت زور دیا ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر توانائی کی قیمتوں میں اگر حکومت کوئی رد و بدل کرتی ہے یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ان میں جو غیر یقینی صورتحال ہے، اوہ، ٹھیک۔ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں اہم بات یہ لگتی ہے کہ اسٹیٹ بینک ہر حال میں استحکام چاہتا ہے۔ استحکام پہلے؟ ہاں، چاہے اس کے لیے شرح سود کو اونچا ہی کیوں نہ رکھنا پڑے۔ ان کے خیال میں اگر ابھی نرمی کر دی تو مہنگائی دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں، کافی سارے معاشی ماہرین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کچھ زیادہ ہی قدامت پسندانہ ہے یا ہاکش جسے کہتے ہیں۔ جی، یہ تنقید تو آ رہی ہے۔ ان کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے بعد جو حقیقی شرح سود ہے یعنی ریئل انٹرسٹ ریٹ، پالیسی ریٹ مائنس افراط زر کی شرح، ہاں، وہ اب 4% سے بھی اوپر چلی گئی ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ بالکل۔ اور اتنی اونچی شرح سود ان ماہرین کے مطابق معاشی ترقی کی رفتار کو روک رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ماہرین نہیں کہہ رہے، کاروباری برادری جو ہے ان کی طرف سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں۔ اچھا، ان کا کیا موقف ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ قرض لینے کی لاگت اتنی زیادہ ہے کہ نئی سرمایہ کاری کرنا یا صنعتی پیداوار بڑھانا یہ سب بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اور اعداد و شمار بھی یہی دکھا رہے ہیں، بینکوں سے جو نجی شعبے کو قرضے جا رہے ہیں ان کا حجم مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اوہ! کچھ ناقدین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی اصل میں کمرشل بینکوں کے لیے تو شاید ٹھیک ہو، ان کے منافع کے لیے، لیکن حقیقی معیشت یعنی عام کاروبار اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ تو جب اسٹیٹ بینک پر یہ تنقید ہوتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ بینک کا اصرار اس بات پر ہے کہ شرح سود کو مستحکم رکھنا ضروری ہے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال رہے۔ اعتماد؟ جی، وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ پالیسی میں کوئی وقت سے پہلے نرمی آ رہی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک IMF پروگرام میں ہے۔ اچھا، تو یہ IMF والا زاویہ اہم ہے۔ بالکل، یہی نقطہ بہت اہم ہے۔ زیادہ تر تجزیہ کار یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیان اصل میں IMF کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ کہ پاکستان IMF پروگرام کے دوران روپے کی قدر میں کسی بڑی کمی یا مالیاتی پالیسی میں کسی بھی قسم کی لغزش کا خطرہ نہیں لے سکتا۔ تو وہ کوئی چانس نہیں لینا چاہتے؟ جی نہیں۔ اگر ہم اس کو خلاصہ کریں تو اسٹیٹ بینک اس وقت استحکام کو ترقی پر ترجیح دے رہا ہے، چاہے معیشت کی بحالی سست ہی کیوں نہ ہو۔ بظاہر یہی لگتا ہے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، ایک مشکل توازن ہے۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ مستقبل میں کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، ذرائع میں اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اگر مہنگائی میں کمی کا یہ رجحان جاری رہا، جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے، جی، اور ساتھ میں زر مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم رہے یا بہتر ہوئے، تو شاید مرکزی بینک 2026 کے شروع میں، ہو سکتا ہے پہلی سہ ماہی میں یا دوسری میں، اچھا، بتدریج شرح سود میں کمی کرنا شروع کر دے۔ تو کمی ہو سکتی ہے لیکن فوراً نہیں۔ بالکل،
فی الحال جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مانیٹری پالیسی سخت ہے، بہت محتاط ہے، قدر قدامت پسندانہ ہے اور IMF پروگرام کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ فوری طور پر کسی بڑی تبدیلی کا امکان کم ہی لگتا ہے۔ بینک اپنی لائن پر قائم رہے گا۔ جی۔ اور دوسری طرف معاشی ترقی کا دباؤ اور کاروباری طبقے کی طرف سے شرح سود کم کرنے کی مانگ۔ بالکل، اور یہ صورتحال ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ استحکام پر اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ مستقبل میں آخر وہ کون سی ٹھوس تبدیلیاں ہوں گی، وہ کون سے حالات ہوں گے جو اسٹیٹ بینک کو یہ سوچنے پر مجبور کریں کہ اب ترقی کو اولویت دینی چاہیے، چاہے اس میں کچھ خطرات ہی کیوں نہ ہوں۔ جی، چاہے کچھ زیادہ رسک لینا پڑے، یا پھر کیا یہ محتاط راستہ ہی آنے والے کئی مہینوں کے لیے واحد آپشن سمجھا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ظاہر ہے وقت ہی دے گا۔